تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل اعلان خلافت اور ملائکہ کی عرض۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جو آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے ایک دوسرے مقام پر، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغرض تعظیم آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی عظیم الشان کام کو سر انجام دینے سے بیشتر اس کی خبر دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات اور حکمت جاننے کے لیے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ یہ عرض تخلیق آدم علیہ السلام پر اعتراض یا بنی آدم کی تحقیر اور حسد کی بنا پر نہ تھی، جس طرح کے بعض جاہل مفسرین کا خیال ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آئے گی، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام قبل زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات جنات کے حالات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 برس پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ پھر جب انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے جنات کو دور دراز سمندری جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول کہ فرشتوں کو انسانی فطرت کا علم بذریعہ الہام ہوا تھا، اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابو جعفر باقر رحمہ اللہ سے ان کا یہ قول نقل کیا کہ فرشتوں کو ہاروت اور ماروت نے یہ بات بتلائی تھی، اور ہاروت اور ماروت کو ان سے اوپر والے سجل نامی فرشتے نے یہ بتلایا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے قیاس کرتے ہوئے یہ استفسار کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ زمین سے پیدا ہونے والی مخلوق عموماً انہی اوصاف کی حامل ہوتی ہے، اور ہم آپ کی بحمد اللہ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے اگر بنی آدم کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت کریں تو ہم حاضر ہیں، دن رات میں ایک لمحہ بھی نہیں اکتاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے بنی آدم کی تخلیق کی وہ حکمت و مصلحت معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ عنقریب ان سے انبیاء اور رسل، صدیقین و شہداء پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی عزت و تعظیم اور ملائکہ کا سجدہ ریز ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز و اکرام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونک دی، جیسے ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔ بہرحال یہ 4 اعتبار سے عزت افزائی ہے، یعنی اپنے دست مبارک سے پیدا فرمانا، اپنی طرف سے خاص روح ڈالنا، فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم کرنا، اور تمام اشیاء کے ناموں کا سکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ ملائے اعلیٰ میں اکٹھے ہوئے اور دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم ابو البشر، تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح ڈالی اور آپ کو سجود ملائکہ بنایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور ایسے ہی قیامت کے دن میدان حشر میں موجود لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے اور آئندہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، ابلیس کا انکار، سجدہ اور مکالمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی
پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے قیاس آرائی کرنے والا یہی ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور چاند و سورج کی پوجا بھی قیاس آرائی کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ دونوں قول ابن جریر طبری رحمہ اللہ۔ ابلیس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے مابین موازنہ کرتے ہوئے اپنے سراپا پر نظر ڈالی تو خود کو آدم علیہ السلام سے افضل جانا، اس لیے وہ ان کے سامنے سجدہ کرنے سے رک گیا جبکہ اسے اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قیاس اس کے مقابلے میں ہو تو قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پھر یہ قیاس بذات خود بھی حاسد ہے، اس لیے کہ مٹی آگ کی نسبت زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں بردباری، نرمی اور نشو و نما کی صفات ہیں، جبکہ آگ میں اس کے برعکس تیش، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی بخشا کہ انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، کہ ان میں اپنی روح ڈال دی تھی، اسی لیے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو؟ کہنے لگا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا اچھا پھر تو آسمان سے نکل، کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مستحق اس لیے ہوا اس نے اپنے اس طرز عمل سے آدم علیہ السلام کی تنقیص اور تحقیر کا ثبوت پیش کیا اور آپ پر اظہار برتری، امر الہی کی مخالفت اور حق کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم واضح طور پر ملا تھا۔ انکار کے بعد وہ بے سر و پا عذر کرنے لگا، بلکہ اس کا عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا دیکھ تو یہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، خیر اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانہ تک مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کروں گا۔ ارشاد ہوا جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ و پکار سے اس قدر سے اس کا قد اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے پیادے اور سوار چڑھا لانا کہ سب مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا، مال اور اولاد کو ذریعے گمراہی بنا دینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا اور آپ کا رب کافی